एवेंजलिस्ट राहुल जमील अख्तर की तरफ से आप सबको शालोम। खुदा बाप आपको बहुत सारी बरकतें दे। खुदावंद का लहू आपके और आपके घराने पर हमेशा कायम रहे, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा का मुकर्रर रोज़ा सीखेंगे। मिस के रोज़े के औकात कि खुदावंद ने हमें रोज़ा कब रखने की परमिशन दी, या हम ये जो है खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि हमें किस टाइम रोज़ा रखना है, किस टाइम हमने खोलना है, या कैसे रोज़ा रखना है। हम ये सब जो है खुदावंद के कलाम में से ही सीखेंगे। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, हम सबसे पहले जो हवाला है वो निकालेंगे इख़बार की किताब, उसका 23 बाब और उसकी 26 आयत से लेके हम 32 तक पढ़ेंगे। मैं बीच बीच में ज़रूर पढ़ूंगी, क्योंकि आप अपने फ्री टाइम में ज़रूर इसको रीड कीजिएगा कि खुदावन ने हमें रोज़े के बारे में क्या सिखाया, और सबसे पहला जो था किसने हमें ये रोज़े के बारे में पैगाम दिया था। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम हमें यहाँ पर 26 आयत पढ़ूंगी। और खुदावन ने मूसा से कहा। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर हमें नज़र आता कि खुदावन ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफ़ारा का दिन है। उस रोज़ तुम्हारा मुक़द्दस मजमा हो और तुम अपनी जानों को दुख देना और खुदावंद के हजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहाँ पर मेरे अज़ीज़ों, अपनी जानों को दुख देना मीन्स कि यहाँ पर रोज़े का बताया जा रहा है कि हम रोज़ा रख सकते हैं। अपनी जानों को दुख का मतलब कि हमने भूख बर्दाश्त करनी है। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, अगर मत्ती की अंजील 2 बाब में अगर जाकर आप चौथे बाब में आप अगर जाकर वहाँ पर देखें कि यीशु को रूह जो था जंगल में ले गया और आजमाने के लिए जो था उधर ले गया जंगल में, और अबलीस उसके पास आया। और मेरे अज़ीज़ों, जब हम रोज़ा ख़ास तौर पर रखते हैं तो यहाँ पर जो है हमें अपनी जान को, अपने मुंह को, अपने आप को बर्दाश्त करना होता है। हमने अपने अंदर वो जज्बा, वो जो है जज्बा, और वो जो खुदावंद का जो है हमने जानों को दुख देना है। अपने खाने पीने पे जो है अपना माइंड नहीं लेके आना, क्योंकि अबलीस ज़्यादातर जब हम रोज़ा रखते हैं मेरे अज़ीज़ों, तो खुदा जो है वो हमारे साथ होता है, लेकिन अबलीस भी अपना पूरा काम कर रहा होता है। वो क्या कहता है कि तुम रोटी खाओ, तुम पानी पियो, तुम्हारा सर दर्द हो रहा है, तुम बीमार हो, तुम ये हो। मीन्स कि हमने इन चीज़ों की कुर्बानी देनी है। इस तरह हम अपनी जान को दुख दे सकते हैं। हालेलुया। अब यहाँ पर जानों को दुख देने का मतलब ये नहीं मेरे अजीज़ों कि हम जो हैं दुखी गीत गाएं, ठीक है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि ये अयाम जो है दुखों के हैं, तो मेरे अजीज़ों, मेरा ये मानना है कि ये दुखों के अयाम हरगिज़ नहीं है। अब यहाँ पर हम डिटेल बाय डिटेल जो है सीखेंगे। जब बनी इसराइल ने रोज़ा रखा मेरे अजीज़ों, तब उन्होंने जो था आज़ाद हुए। अगर हम देखें मलका आस्तर का, तो उसने अपनी कौम को बचाया, और कौम को बचाने के बाद उसने क्या किया, उसको खुशी मिली थी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने अपने आप को अकेले को जो है दुख दिया था कि ना कि हम चर्चिज़ में जाकर उसने जो है दुखी गीत गाए या दुख का इजहार किया। वो सिर्फ़ खाकसार बन के खुदा को पोशीदगी में दिखाती रही कि मैं कितनी परेशान हूँ, मैं कितनी दुख में हूँ, या मैं कितनी जो है मुश्किलात में या मुसीबत में हूँ। उसका जो भी फ़ेल रहा है मेरे अज़ीज़ों, वो उसने अपने बाप के साथ शेयर किया, ठीक है। अब ये हरगिज़ नहीं कि हम मसीह के ही पकड़ के और उसके ऊपर हम दुखी गीत गाना शुरू कर दें। हमारे लिए वो जी उठा था। हालेलुया। उसकी कब्र आज भी खाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या लिखा है, अगर मेरे अज़ीज़ों हम पढ़ेंगे, तुम उस दिन किसी किसी तरह का कोई काम ना करना, क्योंकि वो कफ़ारा का दिन है। आगे आप मेरे अज़ीज़ों इसको रीड करें तो यहाँ पर भी हमें पता चलता है 29 आयत में कि जो शख्स उस दिन अपनी जान को दुख ना दे, वो अपने लोगों से काट डाला जाएगा, ठीक है ना। देखिए, कफ़ारा का रोज़ा हम रख सकते हैं, हम हर दिन रोज़ा रख सकते हैं, हम जब दिल चाहे रोज़ा रख सकते हैं। और ये जो रोज़े का मेरे अज़ीज़ों ये जो मुकर्रर किया था, ये मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने मूसा नबी को बताया कि तुम ऐसे रोज़ा होना, मीन्स के शाम से शाम तक जो है तुम क्या करना, रोज़ा रखना। अब देखिए, अगर 2 में पढ़ें तो वहाँ पर हमें क्या नज़र आता है, ये तुम्हारे लिए ख़ास आराम जो है सबत का, जिस तरह आप हम जानते हैं कि आज सबत का दिन भी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کے شام سے دوسری شام تک کیا کرنا، سبت منانا، ٹھیک ہے، مینس کے ساتھ روزہ بھی رکھو اور اپنی جان کو دکھ، مینس کے ہم نے اپنے منہ سے کوئی غلط بات نہیں نکالنی، کوئی گندی بات نہیں کرنی، کسی کی چگلی نہیں کرنی، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، کھانے پینے کی طرف ہم نے توجہ نہیں کرنا، نہ ہی ہم نے دوسروں کے خلاف کوئی بات کرنی ہے۔ اپنے اگر سر درد ہے تو خدا سے دعا کرنا شروع کریں، مس کہ ہم بیمار ہیں پھر بھی بیماری کی حالت میں ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی میرے عزیزو برکت ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، کہ آپ کو خداوند نے جو ہے یہ حق دیا ہے، یہ ہمت اور طاقت دی ہے کہ تم جو ہے روزہ رکھ سکو۔ پریز دی لارڈ۔ آگے دیکھا اگر ہم 31 میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت یہی آئین رہے گا۔ ہاللیلویہ میرے عزیزو، سدا یہی آئین رہے گا۔ ہم نے یہ نہیں کہ اب روزوں کے ایام میں، پہلی بات تو ہمارے یہ جو ہے روزے ہیں، میرے خداون نے اپنی منسٹری شروع کرنے کے لیے میرے عزیزو روزے رکھے ہیں، نہ کہ دکھ گیت گائے انہوں نے، بلکہ انہوں نے بڑی فخر کے ساتھ اس نے فتح حاصل کیا میرے عزیزو، اور وہ آزمائش سے پورا اترا، اس کو دولت دکھائی، کھانے پینے کی چیزیں دکھائی، بہت کچھ اور شان و شوکت دکھائی، لیکن اس نے ہرگز ہاں نہیں کی۔ اس نے کہا صرف اور صرف سجدہ میرے اور آپ کے باپ کو ہی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ سب جو ہے یسوع نے موسیٰ کو بتایا، خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ میری بنی قوم کو، میرے لوگوں کو تم یہ بولو۔ تو میرے عزیزو، ہم شام تک بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں دوسرا سیموئیل 1 باب اس کا 12 آیت میں اگر دیکھیں تو وہاں پر ہمیں صبح سے شام تک کا روزہ کا جو ہے وقت ملتا ہے۔ اگر ملکہ آستر کی کہانی میں اگر جا کے ہم پڑھے 4 باب میں تو میرے عزیزو وہاں پر 3 دن کے روزے کا ذکر ہے۔ داؤد بادشاہ کا دیکھ لے 7 دن کے روزے کا آپ کو ذکر ملے گا۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں اگر آپ دیکھیں میرے عزیزو تو وہاں پر 40 دن کا روزہ آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں وہاں پر اس نے دکھ نہیں کیا تھا، اگر ہم دیکھیں نا تو کہتے ہیں کہ اب بڑا ہی دکھ ہو گیا یہ، تو میرے عزیزو اس نے دکھ تو نہیں منایا اس وقت، بلکہ خوشی کے ساتھ بھر گیا تھا۔ اور جب ایلیاہ نبی کوہ سینا پر گیا، اس نے 40 دن جو ہے روزے رکھے، پھر خدا کا بیٹا، ٹھیک ہے، اس کے یسوع المسیح نے 40 دن کا روزہ رکھا، ٹھیک ہے۔ اور میرے عزیزو یہ نہیں کہ اس نے اپنا کر لیا، انہوں نے اپنے جس نے بھی کیا۔ اگر ہم داؤد بادشاہ کے بارے میں اگر میرے عزیزو پڑھیں تو اس کے بیٹے کی دکھ کی حالت تھی، وہ بیمار تھا، اس نے مقصد کے لیے روزے، ہم مقصد کے لیے روزے ضرور رکھ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم جو ہے ہم کہیں کہ ہم دکھی گیت گائیں۔ مجھے یہ نہیں صرف سمجھ آتی کہ جب کہتے ہیں دکھوں کے ایام چلنے، کس چیز کے دکھ ہے، کس بات کا دکھ ہے؟ اس بات کا دکھ ہے کہ یسوع نے آپ کو نجات دلائی، یا اس بات کا دکھ ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو قربان آپ کے لیے کیا؟ آپ اس کی قدر کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے، اگر آپ اس بات کو مانتے اور آپ کا ایمان ہے کہ یسوع نے آپ کے لیے قربانی دی، تو آپ اس قربانی کی جو ہے قدر کریں، اس کے نزدیک جائیں، اس کی پرستش کریں، اس کو صبح شام اپنا ٹائم دے، وقت دے کہ میرے یسوع نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے، میرے ہر بندھن کو توڑا، میرے ہر رستے کو کھولا، بند دروازوں کو کھولا، مجھے بحال کیا، میرے خاندان کو بحال کیا، میرے گھرانے کو بحال کیا، میری جاب کو بحال کیا، مجھے بزنس میں بہت زیادہ پروفٹ ملا، میرے بزنس میں خداوند نے بحالی لائی۔ آپ خدا کا شکر کریں، نہ کہ میرے عزیزو دکھ منائیں۔ اس نے آپ کے لیے نجات کا راستہ کھول دیا ہے۔ اب آپ کا وقت ہے، آپ کا اب ٹائم ہے، اور آپ کا اب یہ کام ہے کہ آپ مسیح کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ جب مسیح اس دنیا میں آئے تو آپ فخر کے ساتھ بولے کہ میرا مسیح مجھے لینے کے لیے آ گیا، میرا مسیح مجھے اس دنیا سے اپنے پاس اپنی بادشاہی میں لینے کے لیے آ گیا، اور نئے یروشلم میں مجھے لے کے، نئی زمین میرے لیے ہے، نیا یروشلم میرے لیے ہے، خدا کی بادشاہی میرے لیے، میں خدا کی بادشاہی کے جا کر خدا کے ساتھ، مسیح کے ساتھ دوسرے قوموں کی جو ہے انصاف کرنے والا بن جاؤں گا۔ آپ یہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس بات کو سمجھے کہ خدا بہت مہربان خدا ہے میرے عزیزو۔ خدا کے کلام کو پہچاننے کی ضرورت ہے، نہ کہ دکھ منانے کی ضرورت ہے۔ آپ کا مسیح زندہ ہے، آپ کے مسیح نے فتح پائی، موت کو ہرایا، شیطان کو ہرایا، وہ جھک گیا اس کے سامنے۔ غیر قومی اس پر ایمان لے کر آ رہی ہیں، تو ہم کیوں
اور دوسری بات یہ کہ جو کہتے ہیں ہم روزہ اس ٹائم رکھ سکتے ہیں، اس ٹائم رکھ سکتے ہیں، میرے چیزوں روزے کا کوئی وہ نہیں ہے، وقت نہیں ہے، آپ جب دل چاہے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، شام سے شام روزہ رکھ سکتے ہیں، صبح سے شام تک روزہ رکھ سکتے ہیں، 7 دن کا، 40 دن کا، 30 دن کا، 7 دن کا، جب آپ چاہے میرے عزیزوں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ میرے عزیزوں خدا روزے کی مدت کو نہیں دیکھتا بلکہ روزے دار کی باطنی حالت پر نگاہ کرتا ہے، وہ آپ کے دل کو دیکھتا ہے، وہ آپ کے خیالات کو دیکھتا ہے، وہ آپ کی سوچ کو دیکھتا ہے، وہ آپ کے دل کی حالت کو دیکھتا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں خدا ہمیں اوپر سے دیکھ رہا ہے، میرے عزیزوں ہمیں خدا اوپر سے نہیں، ہمارے دل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ہمارے اندر جھانک کر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بیٹی میرے ساتھ کتنی وفادار ہے، یہ بیٹا میرے ساتھ کتنی وفاداری سے ساتھ چلتا ہے، یا یہ بیٹا کس طرف جا رہا ہے، یا یہ میرا لوگوں کے سامنے صرف میری جے جے کرتا ہے لیکن اندر سے کیا ہے، اندر جب ہوتا ہے، جب کمروں میں جاتا ہے، جب بند دروازوں کے ہوتا ہے کہ کیا یہ مجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں۔ آپ اس باتوں کو سوچیں، نہ کہ آپ دوسرے رسموں کو لے کے اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اب خدا کو موقع دیں، خدا نے آپ کے لیے قربانی دی، اب آپ کا ٹائم ہے کہ آپ مسیح کے لیے قربانی دیں، آپ اپنا وقت قربان کریں، آپ اپنے آپ کو مسیح کے لیے قربان کریں، آپ اپنے آپ کو مسیح کے لیے تیار کریں، آپ اپنے آپ اپنے گھرانے کو تیار کریں، اپنے لوگوں کو تیار کریں، اپنے مسیح بہن بھائیوں کو، غیر قوموں کو آپ تیار کریں، کیونکہ مسیح نے ایک نمونہ ہمارے سامنے چھوڑا ہے، اب اس نمونے کو پکڑنا، اس پر چلنا آپ کا اور میرا کام ہے۔ ہاللیلویا۔ تو خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے۔ شالوم۔